جان جان کہاں ہو تم؟ ارے یہاں ہو تم؟ میں تمہیں پورے گھر میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ اس کی آواز سن کر چھت سے نکل کر سیڑھیاں اترنے لگی۔ جان، میں یہ کہہ رہا تھا آج شام تک تیار رہنا، ہمیں ایک پارٹی میں جانا ہے۔ جنگکوک نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ اس نے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس ہاں میں گردن ہلا دی۔ اچھا، میں تیار ہونے جا رہا ہوں، مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے، تم پلیز ناشتہ لگوا دو۔ اس نے گزارش کی اور کمرے میں چلا گیا۔ وہ بھی اسی خاموشی کے ساتھ کچن میں گئی اور میڈ کے ساتھ مل کر ناشتہ تیار کرنے لگی۔ اسے ناشتہ یا کھانا بنانے کی ضرورت نہیں تھی، دو میڈ تھے گھر میں، لیکن وہ پھر بھی خود کرتی۔ کچھ دیر بعد ان دونوں نے ساتھ ناشتہ کیا اور پھر جنگکوک آفس جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اچھا جان، میں جا رہا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر چلا گیا۔ وہ بھی ناشتے کی ٹیبل سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے ایک بریسلیٹ نکالا اور اسے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آئی مس یو ٹیہانگ۔ وہ اس بریسلیٹ کو اپنے سینے سے لگائے رو رہی تھی۔ یہ اس کے پاس ٹیہانگ کی آخری نشانی تھی۔ اس حادثے کو تقریباً 2 ماہ ہو چکے تھے۔ 2 ماہ گزر چکے تھے جب اسے پتہ چلا کہ ٹیہانگ اب اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن پھر بھی اس کا دل یہ بات اب تسلیم نہیں کرتا تھا۔ وہ اب تک یہ نہیں مانتی تھی کہ وہ مر گیا۔ اسے انتظار تھا اس کا، اسے یقین ہے کہ وہ ضرور آئے گا۔ وہ زبردستی جنگکوک کے ساتھ اس کے گھر میں رہتی تھی۔ وہ اپنے گھر جانا چاہتی تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اس قید سے اب کبھی آزاد نہیں ہو سکتی۔ وائن نے بہت بار اس گھر سے بھاگنے کی کوشش کی تھی، لیکن ہر بار ناکام رہی۔ پھر ایک دن اکتا کر خودکشی کرنی چاہی، لیکن جنگکوک نے وہ کوشش بھی ناکام کر دی۔ بالآخر اس نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ وہ اب ایک بے جان مجسمے کی طرح تھی۔ وہ جیسے ہنسنا بولنا سب بھول بیٹھی تھی، بس ایک کٹھ پتلی کی طرح اس کے اشاروں پہ چلتی۔ ان دونوں نے اب تک شادی نہیں کی تھی، نہ ہی کبھی جنگکوک نے اسے اس کی اجازت کے بغیر ہاتھ لگایا تھا۔ وہ اس کی ہاں کا منتظر تھا۔ وہ وائن سے دور نہیں رہ سکتا تھا اور نہ ہی اس کی اجازت کے بنا اس سے شادی یا کوئی اور تعلق رکھنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے انتظار میں رکا ہوا تھا۔ وائن آج اگر ہاں کر دے تو وہ آج ہی اسے اپنا بنا لے، لیکن اگر وہ ہاں کرے تو وائن جان جلدی آ جاؤ، دیر ہو رہی ہے۔ وہ آفس سے آ کر سیدھا پارٹی میں جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اسے لگا تھا کہ وائن اب تک تیار ہو چکی ہوگی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ جان، میں نے کہا تھا نا جلدی تیار رہنا، ہمیں دیر نہیں۔ وہ کہتے کہتے رک گیا جب اس کی نظر سامنے سے آتی ہوئی وائن پر پڑی۔ سوری، مجھے دیر ہو گئی۔ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی، لیکن وہ تو جیسے سانس لینا، پلکیں جھپکانا، کچھ سوچنا سمجھنا سب بھول گیا تھا۔ وہ بس اس پر اپنی نظریں ٹکائے ہوئے تھا۔ دیر ہو رہی ہے، اس نے اسے یاد دلایا۔ ہاں، وہ بہت حسین لگ رہی ہو۔
وہ اس کے قریب آیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ایک بس یہی کام تھا جو وہ اس کی اجازت کے بنا کرتا تھا۔ چلو جان چلیں۔ وہ اس کی کمر پر ہاتھ ڈالتا ہوا اس کے ساتھ گھر سے نکل گیا۔ ہائے گائز، کیسے ہو آپ سب؟ تو یہ ہے ہیل اینڈ ہیون کا سیزن 2۔ تو جو اسٹوری ہماری ختم ہو گئی تھی تیہن کی موت پر، اب اسے میں نے اس کے آگے سے اسٹارٹ کیا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گی، اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کر دینا، لائک اور کمنٹ بھی ضرور کرنا۔ اوکے، ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔